اتنا بڑا اعزاز بھی کو دے گا، اتنا بڑا اعزاز بھی کو دے گا جو میرے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ ماں ہوتی ہے، وہ ولی وقت کے لیے، غوث وقت کے لیے بھی اگر اس نے جنت لینی ہے تو اسے ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو اعزاز دیا، فضیلت دی، عظمت عطا فرمائی، اور ایسے نہیں رکھا بی بی کو۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا، تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر دوران ولادت عورت انتقال کر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ ایسے نہیں گئی، وہ اپنے بچے کی ولادت کے موقع پہ گئی ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہر موقع پر بیویاں حاضر خدمت ہوئیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو آدمی اذان سنے اور جس طرح مؤذن کلمے کہے اسی طرح کے کلمات دہرائے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو 1,00,000 نیکی کا ثواب دے گا اذان کا جواب دینے پہ۔ بیویاں آ گئیں کہنے لگی حضور یہ تو مردوں کا ثواب ہے، تو ہم تو پیچھے رہ گئیں۔ میرے حبیب نے فرمایا گھروں کے اندر رہنا، اذان کا جواب دینا، مردوں کو 1,00,000 نیکی ملے گی، تمہارے نبی کا وعدہ ہے تمہیں 2,00,000 نیکی عطا فرمائی جائیں، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ گھروں کے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے محبوب کی ازواج، یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا۔ کہا اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ کہاں رہو؟ گھروں کے۔ بیویوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات کو، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لو مولوی دقیانوس ہو گیا ہے، یہ صوفی دقیانوس ہے، یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے، پردہ تو قید کا نام ہے، وہ گھر کے اندر قید۔ بی بی صرف ماں بن سکتی ہے، وہ وزیر مملکت نہیں بن سکتی۔ اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بیوی بن سکتی ہے، وہ وزیر نہیں بن سکتی۔ بی بی صرف بہن بن سکتی ہے، وہ صدر نہیں بن سکتی۔ پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاؤ آج تک کتنی بیویوں کو صدر بنایا انہوں نے؟ بتلاؤ کتنی بیویوں کو صدر؟ کیا تماشا ہے؟ دھوکہ دیا عورت کو، اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آ گئی ہے۔ عورت وزیر نہیں بن سکتی۔ بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی کابینہ ہے اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں؟ اس وقت جو لندن کی کابینہ اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا، اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی، سگی بہن کلمہ پڑھ گئی۔ اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑھ کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے؟ کیا چیز پسند آئی ہے تجھے اسلام میں؟ تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے۔ یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت۔ اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت پہ، 2 جلدوں میں۔ ہمارے ہاں مصیبت بنی ہوئی ہے، عورت ان کے چکر میں آ گئی ہے، وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں۔ وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی غوث کو تب اس کو حکم تھا کہ جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، وہاں تجھے جنت ملے گی۔ وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور محنت کی کمائی کما کے لایا تھا، اس کو حکم تھا کہ پہلا لقمہ بیٹی کے منہ میں دینا، بہن کے منہ میں دینا۔ اور وہ خاوند جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو باہر سے تھک کے آیا ہے، چور ہو کے آیا ہے، اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو مدینے کے حبیب نے کتنا نرمی دی بیویوں کے حق میں۔ فرمایا یہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اسے اللہ نے عقل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے، اگر کبھی بگڑ جائے تو نرمی کا مظاہرہ کر، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کر، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی، کتنی فضیلت دی، کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی۔ اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل، باہر آ دیکھ تیرے لیے کیا۔ کالج میں پڑھتا تھا، امتحانات کے دن تھے تو بس میں اسٹوڈنٹ گھس جاتے ہیں، ہم 8-10 لڑکے بس کے اندر گھس گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ۔ وہ جو کنڈکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آ گئے ہیں تو تم اس طرح کرو، تم نہ جاؤ، تم پچھلی بس میں آ جانا۔ لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی، کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں، لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ، حقوق جو برابر کے ہمیں بھی بٹھاؤ۔ اب وہ مجبور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، وہ 8-10 لڑکیاں بھی چڑھ آئیں، لڑکے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگی اٹھو، شرم نہیں آتی، لیڈیز کو عزت دو، جگہ دو۔
تو ایک نوجوان بیچ میں سے بول رہا، کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہیں، ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں، تم نہیں جا سکتی؟ برابر کے حقوق ہیں تو جبر بھی برابر کا برداشت کرو۔ چپ کر گئیں، کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہیں، آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کی عزت کے حقوق ہیں۔ برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے۔ عزت کے حقوق، بینک میں بیویاں بل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا حق ملتا ہے، عزت کا۔ وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں، وہ بھی بیویوں کا بل پہلے جمع کرتے ہیں۔ بس کے اندر بھی بیوی کو عزت ملتی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی، بزرگ آدمی، پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس پہ، تو بیوی چڑھی ہے تو عزت کا حق ہے، اٹھ گیا، کہنے لگا اپا جی بہن جی آپ یہاں آ جائیں۔ بیوی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی، برابر کا حق مانگے گی تو ٹھیک ہے، لائن میں لگ جائے، جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے۔ اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے۔ برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے، برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے، عورت کے لیے نقصان ہے۔ ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا، پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے، عورت کو جو حضور نے حقوق دیے وہ وقار والے۔ ایک بات مجھے بتلائیے، ایک بی بی ایم ایس سی اس نے پاس کر لیا، ایم کام کر لیا، ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا، بڑی تعلیم حاصل کی، وہ ایئر ہوسٹ بن گئی۔ یوں سمجھ لیں 1,00,000 روپیہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے۔ وہ گھر سے نکلتی ہے، وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں، وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں، مجھے خامن کی کیا حاجت ہے۔ اب 2 عورتیں ہو گئی، ایک بی بی گھر میں رہتی ہے، اس کا خامن تھکا رہا ہے، اس کا بیٹا اسکول سے آیا ہے، خامن کام سے آیا ہے، چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کہا منہ ہاتھ دھو لے میں کھانا چنتی ہوں۔ دسترخوان بچھایا، اس نے کھانا رکھا ہے، اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے، کہتا اماں فلاں چیز بھی چاہیے، اماں ڈانٹ دیتی، کہتی چپ کر مل جائے گی۔ خامن کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں پکی؟ تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو، گیس ہی نہیں ہے صبح کی۔ کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں تھا۔ خامن اس کی بات سن رہا ہے، ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے، وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہے، وہ اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی۔ اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے معاذ اللہ چست لباس پہننا ہے، میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے، اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو تو نے جواب میں بولنا نہیں، جی جی کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں، وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں، 1,00,000 روپیہ کماتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے، جہاں جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے۔ یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں 1,00,000 کماتی ہوں، یہ تو خامد مجھے 10 روپے دیتے ہوئے 100 دفعہ باتیں کرتا ہے، تجھے پیسے تو تیری جیب میں اس طرح نہیں آ رہے، لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے، جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے۔ اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اماں ایک گرم گرم روٹی دینا، وہ لطف ہے، وہ ذائقہ ہے۔ میرے بھائی عورت جب تک گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، وہ باوقار رہتی ہے، اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی، میں کماؤں گی، آپ دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوٹلوں کے اندر، پاکستان میں، پنجاب میں، ہمارے دیہاتی ماحول میں اب ہوٹلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں، عورتیں بیٹھتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے، صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں۔ او خدا کے بندو، او میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ تمہاری عزت نہیں، یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ صابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی، شیمپو کا اشتہار ہے، تصویر بی بی کی، سیمنٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام، اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو، تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو۔ عزت کیا ہے؟ آمنہ کے لال، حضرت عائشہ کے سردار، سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں۔
تو میرے حبیب نے فرمایا جو بیوی جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی، اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل طے فرمائیں گے۔ جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی، اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی، جتنی صبرے گی، اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے، اتنے ہی قدم۔ مائیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، میری ماؤں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی۔ بیٹیوں رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی۔ تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا، شوہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا۔ اگر چاہتی ہو کاروبار بڑھے، اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو، اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو، سکون ہو، جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے۔ تو پھر میرے رسول نے نسخہ بتلایا ہے، پھر میرے کریم نے بتلایا گھروں میں بیٹھی رہنا، جتنی گھروں کے اندر رہو گی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کرے گا، تمہاری التجائیں اللہ مانے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، عورت کے ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے، بے پردگی کا طوفان ہے، طوفان ہے بے پردگی کا۔ ایک بزرگ تھے درویش سے، سادے سے، وہ آئی صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک، پڑے ہوئے نہیں تھے، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، نیک بڑے تھے۔ تو ایک دن پردے پہ بحث ہو رہی تھی، بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جناب عورت